ہر بندے کی اپنی آبزرویشن ہے. حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار کی اپنی آبزرویشن تھی. یہ کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے. آج کل جو ملک میں ہو رہا ہے ہر بندے کی اپنی رائے ہے. دیکھیے یہ قوم اصل میں چاہتی یہ ہے اور یہ لائق ہے کہ چوروں ڈاکوؤں کو اس کے اوپر مسلط کیا جائے، اور ان کو چور اور ڈاکو نظر نہیں آ رہے ہیں. اور وہ آدمی جو پاکستان کے ساتھ برال مخلص ہے اور اس کو پوری دنیا میں ایک مقام دینا چاہتا ہے اور خیر خواہ ہے، اس کا فوج کا اصلی خیر خواہ ہے. باقی سارے یہ دشمن ہیں. یہ انڈیا میں جا کے پاکستانی فوج کے خلاف بیان دینا، یہ کیا وطن کے ساتھ غداری نہیں تھی؟ تو بہرحال اللہ کے دین کے ساتھ تو خیر سارے ہی مخلص نہیں ہیں، چاہے عمران خان ہو، چاہے فضل الرحمان ہو، چاہے طاہر القادری ہو، شریف فیملی ہو، زرداری فیملی ہو. اللہ کے دین کے تو سارے غدار ہیں، کلمے کے سارے غدار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جہاں تک ملک کا معاملہ ہے، قوم کا معاملہ ہے، ابھی بھی آپ لوگوں کی آنکھیں اگر نہیں کھل رہی ہیں تو پھر کبھی نہیں کھلیں گی. چلو دینی لحاظ سے تو تم لوگ بالکل اللہ کے دین کے دشمن ہی بنا دیے گئے ہو، لیکن کوئی دنیاوی لحاظ سے تو کوئی اپنی عقل سے کام لو. تو بہرحال اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے سوچ کی بات ہے. رہا معاملہ اس جمہوریت کا تو یہ تو ایک شیطانی کھیل ہے اور طاغوتی نظام ہے. اس کے اپنے قوانین ہیں. حیرت ہوتی ہے عمران خان صاحب کبھی تقریر کرتے ہیں کہ ایسا کبھی ہوا نہیں، 75 سال میں ایسا کبھی ہوتا نہیں، جمہوریت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خواتین کی بحرمتی کی گئی ہو، گھروں کو توڑ پھوڑ کی گئی ہو. ایسا پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. اور جمہوریت میں تو یہی سب کچھ ہوتا ہے. یہ جمہوریت کا حسن ہے، اس کے تحفے ہیں، برداشت کرو. اسی طرح آج ایک پوسٹ کسی نے لگائی ہے کہ آرمی سیکرٹ ایکٹ نافذ کر دیا گیا ہے، لہذا لوگ ذرا محتاط رہیں. تو مجھے یہ دیکھ کے تھوڑی سی اس انداز سے کہ دیکھو کاش اتنی عزت، اتنا ڈر قرآنی سیکرٹ ایکٹ سے ہوتا، جو واقع ہی سیکرٹ ہے، یعنی مقدس جو کتاب ہے اللہ کی، وہ نافذ العمل آج سے 1500 سال پہلے ہو چکی ہے، لیکن کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے، نہ کسی کو خوف ہے، نہ کسی کو ڈر ہے، نہ کسی کو عزت اور احترام ہے کہ یہ قرآن نافذ کرنے کے لیے نازل کیا گیا تھا. اور جس طرح یہود و نصارہ کو کہا گیا کہ تم کسی شے کے اوپر نہیں ہو، یعنی بالکل بال برابر بھی تمہاری کوئی پوزیشن نہیں ہے اور تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے بنی اسرائیل، اگر تم تورات اور انجیل کو نافذ نہیں کرتے ہو. یہ اللہ کی کتاب کی بے حرمتی ہے کہ اس کو نافذ نہ کیا جائے. اس کی میں کبھی مثال دیتا ہوں. 75 سال میں بتاؤ کبھی کسی ایک آدمی کا، چور کا یعنی ہاتھ کاٹا گیا ہے؟ نہیں. اب دو باتیں ہیں، یا تو چور ہے ہی کوئی نہیں پاکستان کے اندر، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی چور نہیں آیا 75 سال میں، کسی نے جوتی بھی نہیں چرائی ہے مسجدوں سے، اور یا پھر یہ ہے کہ قرآن کو تم نافذ کرتے ہوئے شرماتے ہو، گھبراتے ہو اور اس کو ایک فضول چیز سمجھتے ہو کہ نافذ العمل ہے ہی نہیں ہے. اس سے بڑی کوئی قرآن کی توہین ہو سکتی ہے اور اللہ کی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ اسی طرح کبھی کسی کو ایک مرتبہ بھی سنگسار کیا گیا ہے؟ حالانکہ اسلامی حکم ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی ہے یا مرد ہے یا عورت ہے، اگر اس کی بدکاری ثابت ہو جائے تو اس کو پتھر مار کے مارا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتایا کہ اس معاملے میں مومنوں کو ذرہ برابر ان کے اوپر ترس نہیں آنا چاہیے اللہ کے دین کے معاملے میں، یہ کیونکہ یہ سیکرٹ ایکٹ ہے، نافذ العمل ہے، اللہ کا حکم عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا تھا. جب تک یہ حکم عمل میں آتے رہے، ان پر عمل ہوتا رہا، نبی علیہ السلام کے دور کے اندر، خلفائے راشدین کے دور کے اندر، اللہ تعالیٰ نے عزت کی بلندیوں کے اوپر پہنچایا اس قوم کو. اور جب انہوں نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا اور دین کو پیشہ بنایا، ان مولویوں نے، پیشہ وروں نے، پیروں اور مولویوں نے اور ان سیاسی لوگوں نے اکھاڑا بنایا دین کا، تب سے ذلت اور خواری ہے کہ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود، دنیا کی بہترین فوج ہمارے پاس، یوتھ ہمارے پاس، انٹلیکچوئل ہمارے پاس،
دانشور ہمارے پاس، جرأت والے لیڈر ہمارے پاس، لیکن نہیں ہے تو عزت اور وقار نہیں ہے، ہر جگہ ذلت اور خواری ہے، کیونکہ جس کے ہاتھ میں عزت ہے اسی کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں، میرے فوجی بھائیوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، پیر نہیں ہوں، سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میں 7 پنجاب ریجمنٹ سے میرا تعلق ہے، آرمی افسر ہوں، 70th PM میں لانگ کورس کے ساتھ میں پاس آؤٹ ہوا تھا، جونیئر کیڈٹ بٹالین 9 جو سیریز تھی JC9 جوہر کمپنی سے تھا، پھر بابر کمپنی میں، پاکستان ملٹری اکیڈمی میں، پھر 7 پنجاب ریجمنٹ میں۔ آج سے 37 سال پہلے میں یہی بات کہتا رہا تھا کہ دیکھو اپنے دین کی طرف پلٹو، اور اگر نہیں پلٹو گے تو دنیا اور آخرت میں تمہیں ذلت اور خواری سے کوئی بچانے والی چیز نہیں ہے، جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کے دین کو مذاق نہ سمجھو، اللہ کی کتاب کو مذاق نہ سمجھو، اس کو نافذ کرو اپنے اوپر، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی عزت اور احترام کا خیال کرتے ہوئے تم آگے بڑھو۔ دنیا کی کوئی قوم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گی، یہ سارے نیچے آ جائیں گے، آپ دیکھ لینا۔ اللہ جب تمہارے ساتھ ہوگا تو اللہ اس وقت ساتھ ہوگا جب اللہ کو مانو گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کتنا سادہ، مختصر اور سادہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ کون سے اس میں علوم چاہیے، کتنی گردانے چاہیے آپ کو، گرامر کون سی یاد کرنے چاہیے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی پکارنے کے لائق نہیں، کوئی داتا دستگیر نہیں، کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہیں اسی طریقے سے، تو کہاں سے یہ آئی، یہ 11ویں، یہ 12ویں، یہ چادریں، عرس اور میلے اور حلوے اور پانڈے، مزار اور گنبد، یہ کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے راستہ روکا ہوا، اللہ کی رحمت کا راستہ روکا ہوا ہے اس عقیدوں نے۔ اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں، اللہ نہیں ہیں، مشکل کشا اور داتا اور دستگیر نہیں ہیں، بلکہ رسول ہیں، پیغام اللہ کا ان کے ذریعے پہنچا ہے انسانیت تک، اور یہ رحمت للعالمین اس معنوں میں کہ یہ پیغام مانو گے تو اللہ کی رحمت اور شفقت تمہارے حصے میں آئے گی۔ پوری زندگی نبی علیہ السلام اسی بات کو پھیلاتے رہے، صحابہ کرام اسی چیز کو پھیلاتے رہے۔ اس راستے میں جو مرتا ہے یا اس کی تبلیغ کرتے ہوئے بھی اگر جنگ نہ کرے، تبلیغ کرنے کے لیے گیا اور کسی نے مار دیا اس کو، تو یہ وہ لوگ ہیں جو حق کے راستے کے شہید ہیں، اور جنت الفردوس ان کے لیے بے قرار، ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیتی ہے مرنے کے ساتھ ہی۔ باقی یہ جو جمہوریت کے راستے میں جانے دے رہے ہیں، کوئی بریلویت کے راستے میں، کوئی دیوبندیت کے راستے میں، کوئی اہل حدیثیت کے راستے میں، کوئی صوفیزم کے، ہر ایک اپنے اپنے مسلک کے لیے جان دے رہا ہے، تو یہ جنت میں تو نہیں جا رہے ہیں، یاد رکھیں، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گے۔ جنت میں وہ جائے گا جو ایمان کے لیے، عقیدے کے لیے، توحید کے لیے اپنی جان دیتا ہے، وہ جنت میں جائیں گے، وہ اصلی شہید ہیں اللہ کے راستے کے، وہ مجاہد ہیں اللہ کے راستے کے، وہ جھیلے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کی رحمت ان کے لیے ہے۔ باقی جو اللہ کے دین کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں، جو اللہ کے دین کی بات کرے اس کو ایک فضول بات سمجھیں، اپنے اندر سے نکال دیں۔ مجھے صرف اسی جرم کی وجہ سے پاکستان آرمی سے نکالا گیا تھا کہ میں اللہ کی بات کرتا، توحید کی بات کرتا تھا۔ اتنی دشمنی اللہ کے ساتھ، کوئی وقار نہیں اللہ کا۔ یاد رکھنا ہمیشہ یہاں زندہ نہیں رہنا ہے، ورنہ سب نے ہیں، کل اللہ کی عدالت لگے گی، وہاں اسی ایمان اور عقیدے کے اوپر فیصلہ ہونا ہے۔ اس لیے خوب سوچ سمجھ لو، جواب سوچ لو وہاں اللہ کو جا کے کیا جواب دو گے۔ یہ عسکری قیادت بھی جواب سوچ لے، سیاسی قیادت بھی جواب سوچ لے، اور سب سے زیادہ جو خوفناک قسم کا انجام جن کا ہونے والا ہے، مولویوں اور پیروں کا ہونے والا ہے۔ یہ جو مذہبی انداز سے داڑیاں رکھ کے آئے ہیں، پگڑیاں باندھ کے آئے ہیں، فضل الرحمان ہوں یا علی انجینئر ہوں یا طارق جمیل ہوں، یہ مجبوری ہے ان کی داڑھی رکھنا اور پگڑی باندھنا، مجبوری ہے، اس کے علاوہ یہ مذہبی رنگ نہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ تو دین کے نام پر انہوں نے کھایا ہے مال اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ سب سے بڑے مجرم یہ ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں یہ سیاسی لوگ ہوئے یا ہمارے فوجی بھائی ہو گئے، انہوں نے راستہ روکا ہوا ہے صحیح معنوں میں اللہ کے دین کا۔ تو یاد رکھنا یہ سیکرٹ ایکٹ ہے، اس کو نافذ کرو اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، تب تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے گی۔ ورنہ اگر بالفرض اللہ نے اس انداز سے تمہیں نہ پکڑا، دنیا کی خوشحال ترین ریاست بنا دو پاکستان کو، اور بالکل کوئی ایسی آسائش نہ ہو جو اپنی عوام کو نہ دو، ہر چیز پوری کر دو، لیکن ایمان عقیدے کی اگر بات نہیں ہے، یہ بات اگر نہ مانی، تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں۔
تو بتاؤ اللہ کے بندو، ایمان عقیدے کی بات کر کے اگر ایک قوم غربت کی زندگی بسر کرے تکلیفوں کے اندر، لیکن مرنے کے ساتھ جنت میں چلی جائے، وہ زیادہ بہتر ہے؟ یا ایمان عقیدے کی بات نہ کرو، نہ مانو اس بات کو، اور خوشحالی کے ساتھ سونے کے نوالے کھاتے ہوئے مرتے جاؤ اور آگ میں جاؤ، مرتے جاؤ اور آگ میں جاؤ، یہ بہتر ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو میں نے تو بہرحال فیصلہ آج سے 37 سال پہلے کر دیا تھا کہ ایمان کی بات کروں گا، اسی کے لیے جیوں گا، اسی کے لیے مروں گا۔ اور یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے، سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے اللہ کے بندو۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں کو ادھر بلاتا ہوں، یہ آؤ ادھر ہے، جنت کے شوقینوں، لگژری لائف کے شوقینوں، یہ ہے راستہ، مجاہدوں کا راستہ، توحید کا راستہ، ایمان کا راستہ، اور فلاح کا راستہ، نجات کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔